ہماری کائنات کا آغاز آج سے 13.8 ارب سال پہلے ہوا، مگر ہمارے سولر سسٹم کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، مگر یہ نشانیاں رات اور دن کے بدلنے میں ہیں۔ رات اور دن تو سولر سسٹم کی وجہ سے چینج ہوتے ہیں، تو اس سولر سسٹم میں ہمارے لیے کیا نشانیاں ہیں؟ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے وہ 4 سوال جو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں پوچھے۔ افرأیتم ما تمنون، پہلا سوال، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اس نطفے پہ، اس قطرے پہ جس سے تمہاری تخلیق ہوئی، وہ کیسے بنا؟ دوسرا سوال، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اس بیج پہ جسے تم زمین میں بوتے ہو، یعنی جس سے یہ درخت اور پودے بنتے ہیں؟ تیسرا سوال، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پہ جسے تم پیتے ہو؟ اور چوتھا سوال، کیا تم نے کبھی غور کیا اس آگ پہ جسے تم جلاتے ہو، اس کی لکڑی، اس کا درخت کیسے بنا؟ اس پر ذرا غور کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تمام چیزیں ان کیمیکل ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہے جو پیریوڈک ٹیبل میں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، فلا اقسم بمواقع النجوم، اور نہیں میں قسم کھاتا مگر ستارے کے گرنے کی۔ مگر کیوں؟ ستارے کے گرنے کی ان 4 سوالوں سے کیا تعلق ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے اس سے اگلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تم جانتے ہو تو یہ ایک عظیم قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی مقامات پر قسمیں کھائی، پر اس قسم کو عظیم کہا۔ کیوں؟ اس کا ان 4 سوالوں سے کیا تعلق؟ ان کا سولر سسٹم کی کریشن سے کیا تعلق؟ اس کا سولر سسٹم کی نشانیوں سے کیا تعلق؟ 4.5 ارب سال پہلے، زمین سے بہت پہلے، سورج سے بھی پہلے، اور ان تمام سیاروں سے بھی پہلے جنہیں آپ جانتے ہیں، دوسرے ستارے موجود تھے، دیو ہیکل، مگر مختصر عمر رکھنے والے۔ یہ ستارے صرف چند ملین سال میں اپنا ایندھن جلا ڈالتے تھے۔ ان کے کورس کے اندر وہ بنیادی عناصر تخلیق ہوئے، یعنی کاربن، آکسیجن، سلیکون، آئرن، اور جب یہ ستارے عظیم دھماکوں میں مرے جنہیں سپر نووا کہا جاتا ہے، تو یہ عناصر کائنات میں بکھر گئے۔ یہی ملبہ نئی دنیاؤں کا خام مال بنا۔ بگ بینگ سے پیدا ہونے والا ہائیڈروجن اور ہیلیم جب مرے ہوئے بے شمار ستاروں کے باہری عناصر کے ساتھ ملے تو انہوں نے عظیم انٹرسٹیلر کلاؤڈ تشکیل دیے۔ پھر گریوٹی نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ کہکشاں کے ایک خاموش گوشے میں تقریباً 4.6 ارب سال پہلے گیس اور گرد و غبار کا ایک دیو ہیکل بادل سکڑنے لگا۔ اس کے مرکز میں دباؤ اور حرارت بڑھتے گئے، یہاں تک کہ نیوکلیر فیوژن بھڑک اٹھی، ہمارا سورج پیدا ہوا۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ باقی میٹر ایک گھومتی ہوئی ڈسک میں جمع ہوا۔ اس ڈسک میں ہر طرح کے ایٹمز، آئرن، سلیکون، کاربن، واٹر آئس ٹکرائے اور جڑتے گئے۔ پہلے گرد کے ذرے، پھر کنکر، پھر پلانیٹیسملز۔ لاکھوں برسوں میں یہ سب بڑھ کر سیارے بن گئے۔ زمین ایک پگھلے ہوئے چٹان اور دانت کے گولے کی طرح شروع ہوئی۔ آئرن نیچے ڈوب کر مرکز بنا، ہلکے عناصر جیسے آکسیجن اور سلیکون اوپر کی تہہ میں جم گئے، کاربن، نائٹروجن اور واٹر آتش فشانی عمل اور برفیلے کامٹس کے ٹکراؤ سے آئے۔ یوں آپ کی ہڈیوں میں موجود کیلشیم، آپ کی سانسوں کا آکسیجن، آپ کے زیورات کا گولڈ، انسانی زندگی کو آگے بڑھانے والا سپرم، درخت اگانے والا بیج، زندگی بچانے والا پانی اور ہمیں پناہ دینے والی لکڑی، سب ایک ہی سچائی رکھتے ہیں۔ یہ سب اس وقت وجود میں آئے جب ایک دیو ہیکل ستارہ مر گیا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، یعنی وہ قطرہ جس سے ہم سب کی تخلیق ہوئی، وہ بیج جس سے یہ درخت اور پودے بنے، وہ پانی جسے ہم سب پیتے ہیں، وہ لکڑی جسے ہم استعمال کرتے ہیں، ان تمام کے کیمیکل ایلیمنٹس تب بنے جب ایک ستارہ گرا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، یعنی اس زمین پر موجود ہر چیز، اس سولر سسٹم میں موجود ہر چیز تب بنی جب ایک ستارہ مرا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور اگر تم جانتے ہو تو یہ ایک عظیم قسم ہے، کیونکہ نہ تو یہ سولر سسٹم ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، اور نہ زمین پر میں، آپ اور کوئی بھی جاندار چیز موجود ہوتی اگر ایک ستارہ نہ گرتا۔ وہ ستارہ گرا، ڈسٹ کا بادل بنا، اسے گریوٹی نے دبا کے سورج بنایا اور اس کے گرد یہ سیارے بنائے، تو تب ہی یہ تمام سولر سسٹم بنا۔
اسی لیے اس رات اور دن کے بدلنے میں آپ کے لیے نشانیاں ہیں، اسی لیے ان 4 سوالوں میں آپ کے لیے نشانیاں ہیں، اسی لیے ستارے کے گرنے کی اللہ نے قسم کھائی، اور صرف قسم نہیں کھائی، اسے ایک عظیم قسم کہا۔ یہ نالج 1400 سال پرانی کتاب کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ ہاں، تبھی آ سکتا ہے جب یہ کتاب اس واحد خالق کی طرف سے ہو جس نے یہ زمین، آسمان اور یہ پورا سولر سسٹم بنایا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔